قرآن کریم کے 13ویں پارے میں کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے، اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے اور اسی پارے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے اور وہ بھی اسی پارے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی جو صورت ہے سورہ یوسف ہے۔ یہ صورت دراصل 12ویں پارے کے آخری حصے میں شروع ہوتی ہے، آدھے کے کچھ بعد اور پونے سے پہلے، اور 12واں پارہ پورا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد 13ویں پارے کے پہلے 6 رکوع اس صورت میں آتے ہیں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، اور یہ وہ قصہ ہے جس کو قرآن کریم نے احسن القصص کہا ہے، بہترین قصہ۔ مطلب اور بھی انبیاء کرام کے قصے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بہترین انداز میں ایک ترتیب کے ساتھ مرتب طور پر اور عبرت کی باتوں سے، حکمت کی باتوں سے بھرا ہوا یہ قصہ جس کو قرآن کریم نے احسن القصص کہا ہے، سب سے بہترین قصہ۔ دیگر انبیاء کرام کے جو قصے ہیں قرآن کریم میں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ مختلف جگہوں پر ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک ترتیب کے ساتھ پورا قصہ بیان کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ کچھ حصہ یہاں پر، کچھ حصہ دوسرے پارے میں، کچھ حصہ اس کی نئے پارے کے اندر، اس طرح سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ مطلب یہ کہ مختلف پاروں میں اور مختلف صورتوں میں دیگر انبیاء کرام کے قصے مذکور ہیں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، انبیاء میں سے حضرت یوسف کا قصہ ایسا ہے جو قرآن کریم نے ایک پوری ترتیب کے ساتھ میں مکمل قصے کو ذکر کیا ہے۔ قصہ تو ماشاءاللہ کافی طویل ہے، تقریباً پونے پارے پر مشتمل ہے، اس کو اس مختصر سے وقت میں تو بیان نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کی کچھ باتیں مختصراً اس قصے کا پس منظر کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں حضرت یوسف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے 2 بیٹے۔ تو آخری بیوی سے جو 2 بیٹے تھے ان میں سے ایک تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے تھے بنیامین، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو اپنے تمام ہی بیٹوں سے محبت تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی، اس لیے کہ وہ چھوٹے بھی تھے، اور بہرحال حضرت یعقوب نگاہ نبوت رکھتے تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کی فراست کام کرتی تھی، انہیں اندازہ تھا کہ یہ بچہ بڑی خوبیوں کا حامل ہے اور آگے چل کر میرا بیٹا نبی بن سکتا ہے۔ اس طرح کی کچھ واقعات، کچھ اندازے انہیں پہلے سے تھے، اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ ایک بار حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ سے خواب بیان کیا، سمجھ گئے کہ خواب بڑی بشارت والا ہے، خوشخبری والا ہے۔ کہا کہ بیٹا بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان نہیں کرنا، ورنہ وہ تم سے حسد کرنے لگیں گے۔ بہرحال ایک عرصے کے بعد جب بیٹوں نے دیکھا، یعنی حضرت یوسف کے بھائیوں نے، کہ ابا کی محبت یوسف سے زیادہ ہے، ہم سے کم ہے، تو بولے چلو کوئی ایسی تدبیر اختیار کرتے ہیں کہ یوسف ہی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یوسف ہی کو ختم کر دیا جائے تو ابا کی محبت ہمارے ساتھ خالص ہو جائے گی، رہی بات اپنے گناہ کی تو بعد میں توبہ کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر حضرت یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے کہ ہم تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو کہیں جاتا نہیں آتا نہیں، ذرا گھومنے پھرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا مجھے ڈر ہے تم اس کی حفاظت نہیں کر سکو گے، کوئی بھیڑیا اس کو کھا سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے ہم تو اتنی بڑی جماعت ہے، 10-11 بھائی ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی یوسف کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے کیا؟ بہرحال بہت اصرار کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ان کے ساتھ باہر جانے کی اجازت دے دی۔
وہ تو پہلے سے ہی پلان کیے ہوئے تھے کیا کریں بہرحال حضرت یوسف کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیا۔ وہ تو قتل کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن بھلا ہو ان میں سے ایک بھائی کا، یہودا کا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا، بھائیوں کو مشورہ دیا تمہارا مقصد کیا ہے، یوسف کو دور کرنا باپ سے، تو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی کنویں کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ ویسے ہی کیا گیا، اور شام میں روتے ہوئے بھائی کے ابا کے پاس آئے، ایک بھیڑیے کو ذبح کیا تھا اور اس کا خون حضرت یوسف کی قمیص کو لگایا تھا اور لا کر باپ کے سامنے رکھ دیا کہ ابا جان ہم کیا کریں۔ وجاءوا اباهم عشاء يبكون، رات میں روتے روتے آئے، ابا جان ہم کیا کریں، ہم دوڑنے کے لیے گئے تھے اور یہاں یوسف کو بھیڑیا کھا گئے۔ اب عجیب بات یہ کہ بھیڑیا بھی کتنا شریف تھا کہ پہلے حضرت یوسف کا کرتا نکال کر الگ رکھا اور پھر حضرت یوسف کو کھا گیا۔ ابا سمجھ گئے کہ یہ سب ان کی سازش ہے اور یہ سب ان کی پلاننگ ہے، سمجھ گئے بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے سازش کی ہے لیکن کریں کیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ ادھر یہ ہوا کہ حضرت یوسف ایک کنویں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل ان کو حضرت جبریل نے آ کے ان کی حفاظت کی، اوپر سے بھائیوں نے پھینک دیا، حضرت جبریل نے آ کے ان کو جیسے کیچ کر لیا اور ایک پتھر پر جا کے رکھ دیا، اور پھر اس طرح سے ان کی حفاظت ہوئی۔ ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، جنگل کا راستہ تھا، ایک قافلہ وہاں سے جا رہا تھا، وہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا، دیکھا کنواں ہے تو اندر ڈول ڈال دی، تو ڈول ڈال دیا، ڈول جیسے نیچے پہنچا، حضرت یوسف چھوٹے سے بچے تھے، 7 سال کے یا 10 سال کے، غالباً 7 سال کے تھے، تو وہ خود اس ڈول کے اندر آ کر بیٹھ گئے، ڈول کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ اب جب اس نے ڈول کو کھینچا تو دیکھا کہ بجائے پانی کے اندر سے چاند نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، تو باہر نکالا، کہا کہ یا بشرا ھذا غلام، دیکھو دیکھو بچہ ہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے اس کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا اور جا کر مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو بیچ دیا۔ اتنا خوبصورت بچہ اور اتنا خوبصورت غلام کون خریدے گا، کون خریدے گا؟ بولی پر بولی لگتی رہی، نیلام پر نیلام ہوتا رہا، بالآخر عزیز مصر نے جو مصر کی سلطنت کا ایک بڑا عہدیدار تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت ہی بھاری قیمت دے کر خرید لیا، اور اس طرح سے حضرت یوسف باپ سے بچھڑ کر کنویں میں پہنچے اور کنویں سے نکل کر مصر پہنچے اور عزیز شام کے گھر میں غلام بن گئے۔ ایک عرصے تک وہاں رہے، اس کے بعد آپ جوان ہوئے، خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب دی ہوئی تھی۔ ہوا یہ کہ عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہوئی اور آپ کے ساتھ اس نے گناہ کا کام کرنا چاہا۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے، کہا کہ نہیں اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ رب سے اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور رب سے آقا بھی مراد ہو سکتا ہے، عزیز مصر۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، اور جب بہت اصرار کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے، حضرت یوسف آگے وہ ان کے پیچھے، حضرت یوسف آگے وہ پیچھے، اور اسی بھاگ دوڑ میں حضرت یوسف کے کرتے کا دامن اس نے پکڑ کر کھینچ لیا اور پھٹ گیا۔ اب اللہ کا کرنا، جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے دیکھا تو عزیز مصر سامنے کھڑا، تو عورت تو بہرحال عورت ہوتی ہے، فوری طور پر اس نے پلٹی کھائی اور یہ کہہ دیا کہ عزیز مصر سے کہہ دیا، کہنے لگی کہ یوسف مجھے ورغلانا چاہتا تھا اور میرے ساتھ گناہ کا کام کرنا چاہتا تھا، ایسے آدمی کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف نے فوراً جواب دیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہی مجھ سے گناہ کا کام کروانا چاہتی تھی، میں نے انکار کر دیا۔ اب کیا ہو؟ عزیز مصر کے گھرانے میں ایک چھوٹا بچہ تھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بڑا آدمی تھا، عقل مند، اور اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ۔ اس نے ایک رائے پیش کی، دودھ پیتا بچہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، اس کی زبان سے نکلا کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو گنہگار یوسف ہیں، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب حضرت یوسف بھاگ رہے تھے، تو پیچھے سے اگر قمیص پھٹا ہے تو زلیخا گنہگار ہے۔ اور جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ عزیز مصر سمجھ گیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور اس کی بیوی ہی گنہگار ہے۔ حضرت یوسف سے کہا، یوسف اعرض عن ھذا، چھوڑ دو اس بات کو، اور بیوی سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہ استغفار کرو، تم گنہگار ہو، تم خطا کار ہو۔ لیکن آخر وہ عورت تھی، کیسے ہار مان جاتی؟ یہاں پورے شہر کے اندر شور ہو گیا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، یہ تو اس کے لیے بہت عیب کی بات ہے۔
تو اس نے کیا کیا؟ مصر کی عورتوں کو جمع کیا، جو اس پر الزام دھرتی تھی ان کو جمع کیا، اور حضرت یوسف سے کہا ذرا ان کے سامنے آ جاؤ۔ سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دی اور پھل دیے کہ چھری سے پھل کاٹ کاٹ کے کھانا ہے تمہیں۔ اور ایسے ہی وقت میں حضرت یوسف کو ان کے سامنے آنے کا حکم دیا۔ حضرت یوسف کسی کام سے آئے تو وہ عورتیں دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئیں۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ حضرت یوسف کو دیکھنے میں ایسے محو ہو گئی کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب چھریوں نے پھلوں کو کاٹ دیا، اور پھلوں سے آگے بڑھ کر وہ چھریاں ان کی انگلیوں پر چل رہی ہے، انہیں پتہ بھی نہ چلا، ہوش بھی نہ رہا۔ پھر زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اور میں تمہارے سامنے کہتی ہوں اس کو میری بات ماننا پڑے گی ورنہ میں اس کو جیل بھجوا دوں گی۔ مطلب ابھی اس کے دل سے وہ خیال گیا نہیں تھا۔ حضرت یوسف نے کہا اے میرے رب، مجھے جیل تو چل سکتی ہے، میں جیل میں تو جا سکتا ہوں، لیکن اس گناہ سے مجھے بچا لے۔ قال رب السجن احب الیک مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اللہ نے حضرت یوسف کی اس دعا کو قبول کر لیا اور عورت کے مکر کو تو دور کر دیا، زلیخا کی تدبیر کو ناکام کر دیا، اور اس کا جو مقصد تھا گناہ کا وہ تو پورا نہیں ہوا، لیکن عزیز مصر نے باتوں کو دبانے کے لیے اور لوگوں کی چمگوئیوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت یوسف کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ اب حضرت یوسف کے ساتھ جیل کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک عرصے تک آپ جیل میں رہے۔ دو لوگوں کا قرآن کریم نے واقعہ ذکر کیا ہے۔ ویسے تو بہت سے قیدی تھے، سب ہی آپ کے حسن سلوک سے متاثر تھے، سب آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، لیکن دو لوگوں کا قصہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو جوان اندر داخل ہوئے جیل کے اندر، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایک تو بادشاہ کا ساقی تھا جو شراب پلایا کرتا تھا بادشاہ کو، اور دوسرا خباز تھا، روٹیاں بننے والا، بادشاہ کا باورچی۔ ان پر الزام تھا کہ بادشاہ کو انہوں نے کچھ زہر دے کے مارنے کی کوشش کی ہے، یا جو کوئی اور الزام تھا واللہ اعلم۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس کے سروں پر ٹوکری ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ اور حضرت یوسف کے پاس آ کے کہنے لگے آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتلائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں تعبیر تو تم کو بتلاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ نے دعوت کا کام کیا، اس سے پہلے ہی آپ نے دعوت کا کام کیا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ فرمایا کہ میں دعوت کا کام، میں تمہیں خواب کی تعبیر تو بتلاؤں گا، لیکن خواب کی تعبیر یہ مجھے اللہ نے سکھلائی ہے۔ جانتے ہو اللہ کون ہے؟ کہا کہ وہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تنہا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، قوت والا ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تنہا وہ اللہ۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے رب اچھے یا ایک مضبوط اور طاقتور رب اچھا؟ تو بات تو ان کی سمجھ میں آ گئی، حضرت یوسف کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف نے ان کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ ایک سے کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک، یہ نہیں کہا کہ فلاں، ان کو اس کو برا لگ سکتا ہے کسی کو، اس واسطے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، اور دوسرا بادشاہ کا ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ تعین کر کے نہیں بتلائیں کہ تجھ کو پھانسی ہوگی، اور تو تاکہ وہ جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو برا نہ لگے، اس واسطے کہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو پھانسی ہوگی اور دوسرا بادشاہ کا مصاحب بنے گا۔ اور پھر وہ آدمی جس سے کہا کہ جو بادشاہ کا مصاحب بننے والا ہے، اس سے کہا کہ بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنا کہ ایک بے گناہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وقال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، اپنے آقا کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ لیکن وہ تو خیر چھوٹ گیا، ایک کو پھانسی ہو گئی، دوسرا بادشاہ کا مصاحب بنا، لیکن بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنا بھول گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 سوکھی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں، بالیاں گیہوں کی یا چاول کی جو سوکھی ہوئی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری دانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تعبیر چاہیے۔ بادشاہ کے جو مصاحبین تھے کہنے لگے کوئی خواب نہیں ہے، یہ تو بس اوٹ پٹانگ باتیں ہیں جو آدمی دیکھتا ہے خواب میں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس وقت وہ جو بادشاہ کا ساقی تھا اسے یاد آیا خواب کی تعبیر کا علم، وہ جیل میں ایک قیدی ہے جو بہت زبردست تعبیر دیتا ہے، اور اس کی تعبیر بالکل درست ہوتی ہے۔
بادشاہ سے کہا تعبیر چاہیے، میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو بالکل صحیح تعبیر دے گا۔ چنانچہ آیا حضرت یوسف کے پاس اور درخواست کی کہ معاف کیجیے میں آپ کا تذکرہ کرنا بھول گیا تھا، لیکن بادشاہ نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتلائیے۔ حضرت یوسف نے بتلایا کہ یہ 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں، ابتدا میں تو بارش ہوگی اور غلہ وغیرہ خوب نکلے گا، لیکن اس کے بعد 7 سال آئیں گے، کون سے؟ قحط سالی کے، بارش بھی نہیں ہوگی اور غلہ بھی نہیں اگے گا، اس لیے پہلے سے جو غلہ ہے اس کو آپ ذخیرہ کر کے رکھنا، تاکہ وہ جو بعد کے 7 سال آئیں گے نا، پہلے 7 سال میں تو خوب بارش ہوگی اور خوب غلہ نکلے گا، تو اس وقت جو نکلے گا اس کو ختم نہیں کرنا، ذخیرہ کر کے رکھنا، تاکہ قحط سالی کے 7 سالوں میں وہ ذخیرہ کام آئے، اور پھر ان 7 سالوں کے بعد دوبارہ بارش ہوگی اور خوب غلہ نکلے گا۔ تو یہ خواب جا کر بادشاہ کو بتلایا گیا، تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہا کہ اتنا زبردست آدمی کون ہے، تعبیر بھی بتلا دی اور ہمیں تدبیر بھی بتلا دی، کہ جاؤ بلا کے لے کر آؤ۔ حضرت یوسف کو بلانے کے لیے قاصد آیا، حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں نکلوں گا، مجھ پر الزام لگایا گیا تھا، جا کر پوچھو فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں سے جا کر پوچھو جنہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، جا کر پوچھو کہ قصور کس کا تھا، زلیخا کا تھا یا میرا تھا، اور مجھ پر صریح الزام لگایا گیا۔ بات بادشاہ نے بھی جا کے تحقیق کی، زلیخا نے بھی قبول کر لیا اور عورتوں نے بھی گواہی دی کہ واقعتاً غلطی زلیخا کی ہی تھی، زلیخا نے بھی قبول کر لیا اور صاف کہا انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، میں نے اسے بہکایا تھا، میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بہکانے کی کوشش کی تھی، وہ تو بالکل سچا تھا، امانت دار تھا، وانہ لمن الصادقین۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکلے، بادشاہ نے بڑا اکرام کیا۔ حضرت یوسف نے کہا بڑے خطرناک حالات آنے والے ہیں، اس لیے مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ انک اليوم لدینا مکین امین، بادشاہ نے کہا کہ تمہارا بڑا مقام ہے۔ حضرت یوسف نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر مجھے مسلط کر دو، مجھے عہدہ دے دو، انی حفیظ علیم، میں بڑا حفاظت کرنے والا ہوں اور بڑا مسائل کا جاننے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو اگر امانت دار ہے اور دوسرا وہاں پر کوئی اس عہدے کے لائق نہیں ہے تو انسان وہ عہدہ مانگ کر بھی لے سکتا ہے۔ اس طرح سے حضرت یوسف کو مصر میں ایک بہت بڑا مقام ملا۔ کیا حال تھا، ایک چھوٹا سا بچہ 7 سال کا باپ سے اور ماں سے باپ سے جدا ہو کر روتا دھوتا ایک کنویں کے اندر ڈال دیا گیا تھا، وہاں سے اٹھا اور پھر کسی کے گھر میں غلام بن گیا، لیکن اللہ ہے، وہ آزماتا ہے، اور پھر جب بندہ اس کے آزمائش پہ پورا اترتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ویسے مراتب سے بھی نوازتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بہرحال ایک عرصے کے بعد